شداد کی جنت حقیقت یا افسانہ۔ اس سلسلے میں مفسرین اور مؤرخین کی بہت ساری آراء ہیں۔ ہم یہ واقعہ مستند تفاسیر کی روشنی میں تحریر کر رہے ہیں۔ 2000 سال قبل مسیح طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر دنیا کی سب سے قد آور، مضبوط، توانا اور طاقتور قوم پیدا فرمائی، جو قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نامی شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ کیونکہ یہ قوم کا سردار اور بادشاہ تھا، لہٰذا اس کی اولاد اور اس کی قوم اس کے نام سے منسوب ہوئی اور قوم عاد کہلائی۔ بعض کتابوں میں اس کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ عربی لوگ تھے جو طویل، اونچے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ عاد کی اولاد میں اس کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام شدید اور چھوٹے بیٹے کا نام شداد تھا۔ ان دونوں نے بہت دھونس جما رکھی تھی اور قرب و جوار کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کو طول و عرض میں دور دور تک پھیلا دیا۔ لیکن اس اثنا میں شدید کا انتقال ہو گیا اور شداد وسیع تر علاقے کا تنہا والی وارث بن گیا۔ دنیا کے بہت سے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، کسی میں اتنی طاقت و جرأت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے۔ شداد کا جاہ و جلال، سطوت و جبروت اور قوت و صولت اپنے عروج پر تھی، چنانچہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ حضرت ہود علیہ السلام سمیت علماء نے شداد کو راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اقتدار کے نشے نے عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا۔ عقل کی بات سمجھنے کی صلاحیتیں موقوف ہو گئیں۔ اس نے کہا، تم مجھے جس موت سے ڈراتے ہو وہ تو میرے قریب تک بھی نہیں آ سکتی، اور تم جس جنت کی بات کرتے ہو وہ تو میں تم کو اپنی مملکت میں بنا کر دکھاؤں گا۔ شداد پر شیطان کا مکمل غلبہ ہو چکا تھا۔ اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ دنیا بھر سے سونے، چاندی، ہیرے جواہرات جمع کر کے ہمارے سامنے ڈھیر کر دیے جائیں۔ اس نے ملک شام کے ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کر کے دنیا بھر سے بہترین ماہر کاریگروں کو جمع کیا اور جنت اراضی بنانے کے کام کا آغاز کر دیا۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے، یعنی بعض مفسرین نے لکھا کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ اس کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے اپنی جنت کا نام ارم رکھا تھا، اور ذات العماد اس کی صفت ہے کہ وہ عظیم الشان شہر بہت سے عمودوں پر قائم تھا، جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے، اور یہ علاقہ آج کے عمان کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر کرتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم
قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا، جس طرح مصر میں فرعونہ، عراق میں نماردہ اور یمن میں تبایا خاندانوں کی حکومتیں تھیں، اسی طرح قوم عاد کے علاقے میں ارم خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہاں ان کے ستونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ اس قوم کے ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 3 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا۔ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی تھیں، ایسی تعمیرات ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھیں۔ شاید اسی لیے تاریخ میں شداد کی جنت ارضی مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر کنز الایمان میں سورہ فجر کی تفصیل کے دوران تحریر فرماتے ہیں کہ یاقوت، زرقوم اور اس طرح کے دوسرے پتھر اس جنت کو بنانے میں استعمال کیے گئے تھے، اور ان کے جو لوگ تھے وہ قوت اور طول القامت میں عاد کے بیٹوں میں شداد بھی تھا، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں جنت بنانی چاہی، اور اس ارادے سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے۔ ایسے ہی فرش مکانوں اور ستونوں میں بنائے گئے، سنگریزوں اور پتھروں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات کی نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت حسن و تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے آیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن کلابہ صحرائے عدن میں اپنے گم ہوئے اونٹوں کی تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے، اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی، اور وہاں کوئی رہنے اور بسنے والا نہیں تھا۔ تھوڑے سے زیورات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ یہ خبر امیر معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا بھیجا اور ان سے پورا واقعہ سنا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے حضرت کعب الاحبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ کتاب کنز الایمان، صفحہ نمبر 853، تفسیر سورہ فجر۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اس کی صفت ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم سونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار کیے گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا
تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شداد نے اپنے خدائی کے دعوے کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ پوری دنیا سے سونے، چاندی، ہیرے جواہرات جمع کیے، بہترین ماہر کاریگروں کو جمع کیا اور شہر ارم کی تعمیر شروع کر دی۔ شہر کی بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوائیں۔ یہ دیواریں اتنی بلند اور شفاف تھیں کہ جب سورج کی کرنیں ان پر پڑتیں تو ان کی چمک سے پورا شہر روشنی میں دمک اٹھتا۔ شہر کے درمیان ایک حسین و جمیل نہر بنائی گئی جس کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے چاندی کی شاخیں اور پتے زمرد، مرجان، نیلم کے تھے اور ان کے پھول موتی اور یاقوت کے تھے۔ شہر کے بازاروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب کی خوشبو سے مہکایا گیا تھا۔ بڑی نہر سے نکلنے والی نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد و شربت جاری کیا گیا تھا۔ سارے شہر پر ریشم و کم خواب کے دبیز قالین بچھائے گئے تھے۔ قوم کی حسین و جمیل خواتین کو حوروں کے طور پر شہر میں بسایا گیا تھا۔ ان سب کاموں کی نگرانی شیطان خود کر رہا تھا۔ اس کے شاگرد کاریگروں کے ساتھ سجاوٹ کے کاموں میں دن رات مصروف رہتے تھے۔ شیطان شداد کے مصاحبے خاص میں شامل تھا۔ دربار میں اس کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ کہتے ہیں ارم نامی شداد کی اس جنت کو بنانے میں 300 سال کا عرصہ لگا۔ جب شیطان اور اس کے چیلے ماہر کاریگروں کے ساتھ کام مکمل کر چکے اور جنت کی ہر طرح سے تزئین و آرائش کر دی گئی تو شداد کو دعوت دی گئی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنے لاؤ لشکر، مصاحبین اور عمائدین قوم کے ساتھ غرور و تکبر کے نشے میں چور شہر ارم کی جانب بڑھا۔ راستے بھر اپنے مصاحبین سے طنز و مزاح تمسخر کی باتیں کرتے ہوئے کہتا رہا، کیا ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہتے رہے ہو، جبکہ یہ زمین میری ہے اور میں ہی اس کا خدا ہوں؟ کیا کوئی دوسرا ہے جو میری قدرت، طاقت اور شان و شوکت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو میری پوجا کرتے ہیں۔ شہر ارم کے دروازے پر شداد کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ زر و جواہر نچھاور کیے گئے۔ وہ ناز و ادا کے ساتھ جھومتے لہلہاتے ہوئے جنت کے بہشتی دروازے پر پہنچا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا مصاحب خاص شیطان اچانک غائب ہو چکا تھا۔ شداد بھی گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک قوی ہیکل اجنبی شخص کو راستہ روکے کھڑا پایا۔ شداد نے حیران ہو کر اس اجنبی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ جواب دیا، تیری جان لینے۔ شداد بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ بولا، مجھے ایک نظر اپنی جنت کا دیدار تو کر لینے دے۔ جواب ملا، مجھے اس کا حکم نہیں، اب تو جہنم رسید ہوگا۔
شداد نے کہا اچھا میں گھوڑے سے نیچے تو اتر جاؤں؟ کہا اس کی بھی اجازت نہیں۔ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا چوکھٹ پر کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری اور شہر ارم پوری اپنی رعنائی کے ساتھ قوم کو ساتھ لیتے ہوئے غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں ایسے بے شمار سچے واقعات ہیں کہ جب تکبر کرنے والے لوگوں نے خدائے وحدت کی حقانیت کو چیلنج کیا اور قوموں سمیت نیست و نابود ہو گئے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر